دین کی، آپ کی ملت کی اور آپ کے عقائد کی، جو عقیدہ حنیفاً یکسوئی پر مشتمل ہے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرات محترم، جب ملت ابراہیم کی بات کی جاتی ہے تو وہ عقائد اور نظریات ہیں اور وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے اور آپ نے اس کی پابندی فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں اللہ احکم الحاکمین نے تقریباً 25 صورتوں میں تقریباً 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یا آپ کی ملت کا تذکرہ کیا ہے، جو اس بات کی شہادت اور گواہی ہے ہمارے لیے بھی کہ اگر ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی اتباع اور اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے تو یہ اطاعت، یہ دین، یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دین ہے جس میں اللہ کے لیے مطیع اور تابع فرما ہوا جاتا ہے، اور یہ وہ دین ہے، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ احکام ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو دیا تھا۔ حضرات محترم، ملت کا مفہوم سمجھیے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات میں 773 نمبر صفحہ پہ یہ بات کہی ہے، الملت کالدین، ملت اس طرح ہے جس طرح دین ہوتا ہے، وہو اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء، اور یہ وہ دستور الہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جاری فرمایا ہے انبیاء کی زبان پر، لیتوصلوا بہ الی جوار اللہ، تاکہ لوگ چل کر اس کی وساطت سے اللہ رب العالمین تک پہنچ سکیں۔ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بن جاتا ہے وہ خالص موحد ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح بخاری کی 1358 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کا مفہوم بیان کیا ہے، ملت کا مفہوم بیان کیا ہے، جہاں پہ اس کا معنی طریقہ ہے، دستور ہے، سنت ہے، دین ہے، اسی طرح اس ملت کا اطلاق شرک سے پاک اور توحید الہی کی معرفت پر بھی ہوتا ہے۔ اس بخاری کی حدیث میں فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی پیدائشی جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا دین اسلام ہوتا ہے، وہ اس ملت پہ قائم ہوتا ہے اس وقت۔ پھر فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو جو بیان کیا ہے، ہم سارے لوگ، سارے کے سارے مسلمان اس ملت اور دین کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، ہم نے وحی کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ کس بات کی وحی؟ کیا پیغام دیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے۔ یہ وہ رستہ ہے، کون سا رستہ؟ ملت ابراہیم حنیفا، جو یکسوئی والا رستہ ہے، ملاوٹ والا اور شرک والا رستہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں،
اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے پناہ، آپ تصور کیجئے ایک ایک امتحان بھی ابراہیم کا ہم اپنی زندگی میں اگر اطلاع کرنا چاہیں تو شاید ہم پہلے امتحان میں ہی ناکام ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کا کس طرح امتحان لیا ہے، پھر کیا عہدہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا، قرآن کو سنیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو ابراہیم نے اس کو پورا کیا۔ جب ابراہیم اپنے اس امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو گیا، میرے رب نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے دنیا کا امام بنانے لگا ہوں، تیری حیثیت قیادت والی ہوگی، قائد والی ہوگی، آپ کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے سارے انبیاء اسی توحید کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے وہ ملت ابراہیمی۔ اب اس کے وارث کون ہیں؟ سوال یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے، دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں اس میں 3 بڑے مذاہب ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت الہامی شریعت ہے۔ اس میں یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں، کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز کی اصطلاح میں، تقابلی مذاہب میں ان 3 مذاہب کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ سین الف سام میمی می، سامی۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور یہ تینوں نسلیں مسلمانوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی، ان کا اینڈ ہوتا ہے حضرت نوح کے بیٹے سام تک، یہ سارے اس کی اولاد ہیں، یہ سارے ان کی اولاد ہیں، اس لیے ان کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی نسبت کا اعزاز یہودیوں کے پاس بھی نہیں رہنے دیا کیونکہ وہ بھی مشرک ہوئے، عیسائیوں کے پاس بھی نہیں رہنے دیا کیونکہ وہ بھی مشرک ہوئے۔ تو قرآن کریم نے اس بات کی شہادت دی سورہ بقرہ کی 135 نمبر آیت میں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پہ رہو گے۔ میرا رب کہتا ہے نہیں، یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اگر تم نے کوئی رستہ اپنانا ہے تو ابراہیم کا رستہ اپناؤ، یہ وہ رستہ ہے جو اسلام والا رستہ ہے، دین حنیف والا رستہ ہے۔ اور اس کی شہادت سورہ آل عمران کی 67 نمبر آیت میں دی، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، یہ قرآن شہادت دیتا ہے۔ ابراہیم کیا تھے؟ لیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم یک طرفہ مسلمان تھے، عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ گھر میں عقیدے میں ملاوٹ نظر آئی، گھر چھوڑ دیا، اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جو عقیدے کی پختگی ابراہیم نے پھر آگے اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو بھی سکھائی، اور یہ وہی عقیدہ ہے
جو ابراہیم سے اسحاق، اسماعیل اور اسحاق سے یعقوب اور پھر یوسف میں پھر اگلی نسلوں تک چلتا رہا، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے عقیدے کی بنیاد وہی تھی جو حضرت ابراہیم نے رکھی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، اگر اس عقیدے سے ذرا برابر بھی انحراف کرتا ہے، قرآن اس کو بیوقوف کہتا ہے، احمق کہتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آج کوئی شخص اپنے آپ کو ڈی ایسوسیٹ کرتا ہے، وابستگی ہٹاتا ہے ابراہیم سے۔ کیسے؟ ابراہیم کا جو عقیدہ تھا آج کوئی شخص نہیں اپناتا، کوئی عیسائی نہ اپنائے، کوئی یہودی نہ اپنائے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان بھی اس عقیدے سے انحراف کرے۔ قرآن کہتا ہے الا من سفیہ نفسہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ یہ ساری دنیا سے شاید اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہو، اللہ کے ہاں بے وقوف اور احمق ترین آدمی ہے جس نے توحید والا جنت والا رستہ چھوڑ کے غلط رستہ اختیار کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حدیث نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب دین اللہ کے یہاں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحنیفیہ السمحہ، یہ وہ دین ہے جو سیدھا دین ہے اور آسان دین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جامع ترمذی کی 3898 نمبر حدیث، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ان ذات الدین عند اللہ الحنیفیۃ المسلمہ، اللہ کے ہاں وہ دین ہے جو سیدھا دین ہے، یکسوئی والا دین ہے، وہ دین ابراہیم کا دین ہے۔ لل یہودیہ ولن نصرانیہ، وہ دین نہ یہودیوں کا دین ہے، نہ عیسائیوں کا دین ہے، نہ مجوسیوں کا دین ہے۔ من یعمل خیرا فلن یکفر، جو شخص ابراہیم کے دین کی ایک شک پہ بھی نیکی چھوٹی سی بھی کرتا ہے، لن یکفر، اس کا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کفران نعمت نہیں کریں گے، اس کو ضرور جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ ابراہیم کے عقیدے کی میرے بھائیوں بنیاد ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی 20-25 دن گزریں گے، جانور لیں گے، سارا کچھ کریں گے، میرے وہ بھائی بھی معاشرے میں بڑے سے بڑے جانور خریدیں گے جو شاید مسجد میں نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، لیکن کیا ابراہیم کا عقیدہ موجود ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری موجود ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی فکر اور وہ ذہنی الائنمنٹ، وہ یکسوئی آپ کے دماغ اور دل میں موجود ہے؟ یہ میرے عزیز بھائیوں اپنے دل و دماغ سے پوچھئے گا، اپنے عمل سے اس کا ثبوت پیش کیجئے کہ ہم کہاں پہ پھر رہے ہیں۔ نام تو ابراہیم کا لیں گے، لیکن نہ ابراہیم جیسا ہم نے ایمان پیدا کیا، نہ ابراہیم جیسی ہم نے دین سے وابستگی پیدا کی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو وہ دین ہے کہ جس کے حاملین میرے عزیز بھائیوں کہاں کہاں تک گئے، آپ قرآن کو سنیے، آج تک اس دین کی رمق اور اس کے نقوش اسی طرح اللہ نے محفوظ رکھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرات، اس مجمع میں آپ کئی والدین بیٹھے ہیں، میری بہنیں اوپر کی منزل میں موجود ہیں، کئی مائیں بیٹھی ہیں۔ آپ سوچئے گا
کہ کون سا باپ ہے جس نے ابراہیم کے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی ہو جس طرح ابراہیم نے کی تھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کی، یعقوب نے بھی اسی طرح کی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، ہے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو چنا ہے ساری زندگی اس سے وابستہ رہی ہے، تمہاری موت اسی دین پہ ہے کیونکہ تمہاری بقا اسی میں ہے. سوچئے کون سا باپ ہے جس نے آج تک اپنی اولاد کو توحید اور شرک میں فرق بتایا؟ ہم تو 3-4 سال کے بچے کو اسکول کے پاس اس کے وابستہ کر دیتے ہیں، چلیں جی اب اس کو سنائیں سکھائیں جو مرضی کریں. آگے سے اس کا ٹیچر یا اس کا استاد وہ غلط ذہن کا ٹکر جائے، وہ اس شرک کی ملاوٹ کر کے اس کو توحید سمجھاتا ہے. میرے بھائیو، یہ فریضہ آپ کا فریضہ ہے. آپ کے گھروں میں بیٹے موجود، آپ کے گھروں میں بیٹیاں موجود، پوتے پوتیاں موجود، ان کی تربیت کرنا میرے بھائیو آپ کے اوپر فرض ہے. باپ اپنے بیٹے کو غلے پہ بٹھاتا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں 1 ہفتے کے ٹور پہ کراچی جا رہا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں. ایسے ایسے اگر ہی لگی، اس سے زیادہ ادھار نہیں دینا. فلاں بندہ آئے گا اس طرح کا چکر کرانا ہے اس کو، فلاں کو یہ بات سنا کے اس کو ٹرکھانا ہے. یہ سارا مال ہے جو دنیا میں رہ جائے گا، آنکھیں بند ہونی ہے، ہمارا مال پہ 0% اختیار رہ جائے گا. جس دین نے ساتھ جانا ہے اس کی تربیت اپنی اولاد کی کتنی کی ہے سوچئے گا. اپنی اولاد کو پاس بٹھا کر کتنی مرتبہ سکھایا ہے کہ بیٹا سجدہ اس رب کے لیے کرتے ہیں، مدد اس سے مانگتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جامع ترمذی کی بڑی معروف حدیث ہے. آپ نے فرمایا یا غلام بات سن، بیٹا بات سن. حالانکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، عمر کا اتنا فرق تھا، 50 سال چھوٹے تھے آپ سے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر صرف 13 برس تھی، صرف 13 برس. کیا کہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، بیٹا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے. اور یہ ضروری نہیں آپ نے اپنی زندگی کے آخری مہینے اس کی تربیت کی ہو سکتا ہے جب ان کی عمر 8-9 سال ہو اس وقت تربیت کی ہو. میرا آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی سوال ہے کہ یہ تربیت ہم نے اپنی اولاد کی کب کی ہے کہ بیٹا اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، آپ بھی اللہ کے حفظ و امان میں ہو جائیں. کون ہے شخص جو صبح کے اذکار کر کے، نماز پڑھ کے، اذکار کر کے پھر گھر جاتا ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھئے گا، مجھے ادھر ہاتھ کھڑا کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے اندر توحید کا عنصر ہے ہی نہیں ہے، جب سنت پہ عمل کرنے کی تڑپ ہے ہی نہیں ہے، تو گھروں میں جن بھی آئیں گے، بھوت بھی آئیں گے، خوف بھی مسلط ہوگا، سارا کچھ ہوگا، خون کے چھینٹے بھی پڑیں گے. پھر لوگوں کو پیسے دے دے کر دم کرواتے رہیے. آپ کبھی نہ ذکر کیجئے گا، کہیں جن آپ کے ذکر سے گھر سے بھاگ نہ جائیں کہیں پہ. اپنے آپ کو عادت ڈالیے میرے بھائیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے پوتے، آگے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام. سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. کریم باپ، کریم عزت والا، شرف والا، منقبت والا بیٹا، اس کا باپ بھی کریم، اس کا دادا بھی کریم، اس کا پردادا بھی کریم. وہ کون شخص ہے؟ وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. بتائیے آج اس نسب نامے پہ اپنا کسی کا نسب نامہ ہو، وہ دنیا میں کتنا فخر کرتا پھرے گا. جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کہا ہو، اور آج رہتی دنیا تک سنن نسائی کی اس حدیث کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہو اور مساجد کے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہو اور لوگوں کو سنایا جاتا ہو کہ یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا اعلیٰ تھا. کیا سکھا دیا تھا انہوں نے؟ آپ بھی سن لیجئے.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون واتبعت ملة آبائي. ایک آبا و اجداد قریش مکہ کے تھے جو کہتے تھے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے. ایک طرف آبا و اجداد ہیں یوسف علیہ السلام کے جو کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے والدین کی پیروی کی ہے. وہ میرے والدین وہ ہیں ابراہیم جس کا نام ابراہیم ہے، اسحاق ہے اور یعقوب ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شرک نہیں کرتے ہیں، شریک نہیں ٹھہراتے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج وہ عربی زبان میں شعر ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے آبا و اجداد ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے اس طرح کے آبا و اجداد لا کے پیش تو کرو ذرا. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے، ان نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ سے امید کرتے ہیں شاید اللہ ہمیں بھی اس طرح کی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ رکھنا، اس کی پیروی کرنا میرا اور آپ کا سب کا فرض ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی بات سنی کہ انبیاء کرام اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے. اللہ نے اس کی شہادت سورہ شورى 25ویں سپارے میں دی. کیسے؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. اے مومنو، تمہارے لیے وہی عقیدہ اور شریعت جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، ابراہیم کو کی، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. میرا رب شہادت دیتا ہے ہمارے دین کی ایک ہی بنیاد تھی، وہ توحید الہی تھی. ہر نبی نے اس کی تبلیغ کی ہے. آج کا مسلمان کہاں پہ جاتا ہے؟ جب کسی غیر کی چوکھٹ پہ کبھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کبھی اس پہ چادر چڑھاتا ہے، کبھی پھولوں کی پتیاں نچھاور کراتا ہے، کبھی منتیں مانگنے لگ جاتا ہے، کبھی اس کو کپڑے لگا لگا کر چومنے لگ جاتا ہے. یہ کون سی مسلمان عقیدت ہے؟ تو کیسا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار ہے؟ کیسا دین ابراہیم کا پیروکار ہے؟ میرا رب کہتا ہے کہ ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قرآن کریم میں اللہ نے دو شخصیات کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. ایک ابراہیم کی زندگی کو قرار دیا ہے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا. جب ان دو انبیاء کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دین کی وہی جڑیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین کے بعد فرمایا گیا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا، اس شریعت کو چھوڑ کر کوئی اپنی شریعت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور اس کی پیروی کی کوشش کرے گا، لن یقبل منہ، اللہ کی طرف سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے، اس کو مسترد کر دیا جائے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ابراہیم کے عقیدے میں کیا خاص بات تھی کہ اس ملت کے عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ پہلا عقیدہ اور نظریہ ہے توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، آدم سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نظریہ دے کر، ایک عقیدہ دے کر، ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، طاغوت سے، شرک سے، شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے کہا گیا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ ابراہیم کی تو بات سنیے نا، ایسے ہی اتنے ساری زندگی تذکرے نہیں ہوتے۔ میرے رب نے کہا اسلم، ابراہیم مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو مطیع اور تابع فرما کر دیتا ہوں۔ یہ زندگی ہے، باپ ناراض ہو گیا ہے، گھر چھوڑ دیا ہے، سارا قبیلہ اور بستی ناراض ہو گئی ہے، لیکن ایک ذات کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ لائیں گے، آپ کے بھی قبائل کے، آپ کے بھی برادری کے افراد آپ کے بھی مخالف ہوں گے، لیکن کمپرومائز مت کیجئے گا، کمپرومائز مت کیجئے گا میرے بھائیوں، مت دیجئے اپنی بچیوں کے رشتے اور اپنے بچوں کے رشتے ایسی جگہوں پہ جن کے عقائد میں ملاوٹ ہوا کرتی ہے، پھر ساری زندگی رونے میں گزر جاتی ہے کہ کیا کریں جی، رشتہ ملتا نہیں تھا، کیونکہ برادری دیکھنا شریعت میں نعوذ باللہ لکھا تھا، مسلمان دیکھنا شریعت میں نہیں لکھا تھا، جس وجہ سے ساری زندگی پھر والدین کے روتے گزرتی ہے کہ ہماری بچی سکھی نہیں ہے، ہماری اولادیں آگے عقائد میں ملاوٹ کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں، ہماری نسل آگے ایسی چل رہی ہے جو خالص توحید پہ کاربند نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں میرے بھائی۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور نظریات میں بت گری، بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت تھی۔ ابراہیم نے بت دیکھ کر خاموش نہیں ہو گئے کہ یار چپ کرو، خیر ہے، چپ کر جائیں۔ یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، کسی فیملی برادری کسی جگہ پہ چلے جائیں، وہ کوئی خلاف شریعت بات ہو، ساتھ والا کہتا ہے یار چپ کرو، چھڈو پرے یار، وہ دباتا ہے اس کے ہاتھ کو، اور یار برادری والے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم خطبات جمعہ سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے، اس سے زیادہ اتھینٹک کون سی چیز ہے؟ یہ آپ سن رہے ہیں جو آیات بینہ، اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کیجیے۔ یہ قربانی کے جانور کے گلے پہ اس وقت چھری چلائیے جب اپنی اس خواہش پہ چھری چلا لیں۔ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قوم والوں نے کبھی ستارے کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو رب ماننے کی کوشش کی۔ ابراہیم نے ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو چھپ جاتا ہے، چھپنے والوں سے میں تو نہیں محبت کرتا، میں تو ایسے لوگوں سے عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جو رات کو چلا جاتا ہے دن کو آ جاتا ہے، میں عبادت اس کی کرتا ہوں الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے خالقیت میں، تخلیق میں اللہ نے کسی اور کو شریک بنایا ہی نہیں ہے، میرا رب وہ ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیو، ابراہیم نے یہ عقیدہ دیا ہے۔ اور اگلی بات، اس کے ساتھ ہی گھر والے ناراض ہوئے، باپ کو کیا کہا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، بدتمیزی نہیں کی، گستاخی نہیں کی۔ یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، جو دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کسی چیز کا فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب کا ہمیشہ سے نافرمان رہا ہے، آپ کی خیر خواہی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میرے بھائیوں، ابراہیم نے
اس تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا، اور پھر تیسری بنیاد عقائد اور نظریات کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ آج مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے جو ابراہیم نے کیا تھا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس وقت کو یاد کرو، ہم نے ابراہیم کو جگہ دی بیت اللہ کی جگہ، انہوں نے بیت اللہ بنایا، اور ساتھ جس سلوگن کو بلند کیا، اللہ نے جو سکھایا تھا، اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وطہر، میرے گھر کو پاک کرنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے اور جو لوگ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں ان کے لیے بھی، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا مساجد کو بنائیں، محلوں میں بنائیں، کالونیوں میں بنائیں، اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، انہیں خوشبودار رکھا جائے، لڑائی سے پاک رکھا جائے، جھگڑے سے پاک رکھا جائے۔ یہ مساجد یونٹی کی علامت ہوتی ہیں، یہ مساجد میرے عزیز بھائیوں اتحاد اور اتفاق کی، محبت کی، یگانگت کی، اخوت کی علامت ہوتی ہے۔ ان مساجد کو تعمیر کرنے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور نظریات کیسے تھے؟ ابراہیم نے اس گھر کو توحید پر کار بند رہنے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ آج کا باپ دعا کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ مجھے اتنا مال دے دے، اللہ میری اولاد کو مال دے دے۔ کبھی یہ بھی دعا کی ہے اللہ کریم ہمیں توحید پہ قائم رکھنا، اسی پہ ہی وفات دے دے۔ سوچئے ذرا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، 126 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، کیسی دعا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن و سکون والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس کے باسیوں کو ایسا پھلوں کا رزق دے دے۔ کون لوگ باسی؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اتنا رزق دے۔ آج میرے بھائیوں لوگ لاکھ باتیں کریں، گورنمنٹ سے ان سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بادشاہی نظام ہے، وہ اپنی بادشاہت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بلنڈر بھی مارتے ہیں، ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، لیکن توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑے وسائل سے بھی نوازا ہے۔ آپ مکے میں چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک فصل بھی نہیں اگتی ہے، لیکن اللہ نے ساری دنیا کا پھل اس دعا کی وجہ سے وہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ اور اگلا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی میں نماز کو قائم کرنا بڑا اہم جز ہے۔ نماز کو قائم کرنا، ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے ہاجر کو اور اسماعیل کو چھوڑا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تذکرہ فرماتے ہیں 37 نمبر آیت میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔
عزیز بھائیو آج کوئی کسی کالونی میں مکان لیتا ہے کس وجہ سے؟ کہتے ہیں بازار پاس ہے، میں نے اس وجہ سے مکان لیا میری بیٹی پاس رہتی ہے۔ میرے ابراہیم نے مکان لیا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اللہ ایسی جگہ پہ میں نے اپنی اولاد اور بیوی کو چھوڑا ہے، غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اللہ زراعت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز دیکھی ہے، عند بیتک المحرم، تیری حرمت والے گھر کے پاس میرے رب صرف ایک مقصد کے تحت، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نمازی بن جائے۔ آپ قربانی کے جانور تو خریدیں گے لیکن یہ جذبہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جب بچہ میرے عزیز بھائیوں دیکھیے 2-3 سال کا ہوتا ہے، کبھی دادا پکڑ کے لا رہا ہوتا ہے مسجد میں، کبھی نانا پکڑ کے لا رہا ہوتا ہے، اور جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا بھی نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے نہیں آتا، کدھر گیا جی وہ ٹیوشن گیا ہے، وہ اکیڈمی گیا ہے۔ جب لانے کا وقت ہے اس وقت لاتے نہیں ہیں، جب امی کے سنبھالنے کا وقت ہے لا کے مسجدوں میں جو ہے نا وہ خراب کرتے رہتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھیے میرے بھائیوں، آپ نے مسجد کے پاس مکان لیجئے، ترجیح دیجئے، اس وجہ سے میرے بچے، میری اولاد نماز قائم کرے، میری اولاد نماز قائم کرے۔ میرے بھائیوں اگر یہ ہم نے کر لیا، ہم نے ملت ابراہیم کا ایک بڑا جز پا لیا ہے۔ ہم یہیں سے بات آگے انشاءاللہ چلائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار بطور والد یہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔